اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہم روزانہ گفتگو کرواتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے۔ گفتگو کیا کرواتے ہیں؟ دراصل قرآن کریم کو سیکھنے کی ایک کوشش ہے کہ قرآن کریم کے یہ معنی مفاہیم کیا ہیں، تشریحات کیا ہیں، اللہ ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، قرآن کریم کی روشنی ہم تک کیسے پہنچ رہی ہے۔ ہم میں سے بیشتر کی جو مادری زبان ہے وہ عربی نہیں ہے، ہم عجمی ہیں، تو قرآن کریم کے علوم کو ہم تک منتقل کرتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء، زحمت کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور ایک ایک لفظ پر بات کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ بنی اسرائیل کی آیات 88 اور 89 کے حوالے سے آج ہم بات کروائیں گے اور سیکھیں گے۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بات کہلوائی جا رہی ہے اور ایک چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر دنیا کے تمام انسان اور تمام جن مل کر بھی قرآن جیسی کوئی کتاب لانے کی کوشش کریں تو یہ نہ لا سکیں گے، چاہے سارے ایک دوسرے کے مددگار نہ ہو جائیں۔ خواتین و حضرات، کتنا بڑا چیلنج ہے، اور 1400 سال سے یہ چیلنج قائم ہے۔ قرآن ایک زندہ کتاب اور ہمیشہ شعور انسانی سے آگے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کتابیں اپنے عہد کے ساتھ ہوتی ہیں، وقت گزرتا ہے کتاب پرانی ہو جاتی ہے، شعور انسانی تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ 1400 برس کا جو انسان تھا، 1400 برس پہلے کا انسان، ظاہر آج کا انسان وہ نہیں ہے، بہت آگے چلا گیا، بہت ترقی کر لی تمدن میں، تہذیب میں، علم میں، شعور میں، جدت میں، بہت آگے چلا گیا۔ لیکن کیا بات ہے کہ قرآن کریم ہمیشہ ذہن انسانی کی امامت کرتا ہے۔ سوال رکھیں گے ہم قرآن کریم کے مضامین، قرآن کریم کی زبان، قرآن کریم کا اسلوب، قرآن کریم کی مثالیں وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم کس طرح آدمی کو شفا بھی دیتا ہے، رحمت بھی دیتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے اور منزل تک پہنچاتا بھی ہے، راستہ بھی دکھاتا ہے، منزل تک بھی پہنچاتا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو اس ذیل میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھاتے ہیں، سمجھ جائیں وہ، لیکن اکثر لوگ انکار پر ہی جمے رہتے ہیں۔ اول مخاطبین کون تھے اور آج ہمارا رویہ قرآن کریم کے حوالے سے کیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے مولانا شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، شیخ صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، محبوب اور مقبول نام، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بنی اسرائیل اور آیات 88 اور 89۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب آپ کی خدمت میں، اور آج کا سوال، کل کا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم کس پیغمبر کو دیا تھا؟ درست جواب حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کتنے برس تک صحرا میں بھٹکتے رہے؟ 30 سال، 40 سال یا 50 سال؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو تعلیم کیا جا رہا ہے۔ ارشاد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ علی صاحب جزاک اللہ خیرا۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو 2 آیات آج ہمارے زیر مطالعہ ہیں، اس مقام پر جیسے کہ آپ نے بھی بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام انسانوں اور جنات کے سامنے ایک چیلنج رکھا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک نقطہ سورہ بنی اسرائیل کے تعلق سے بڑی دلچسپی کا باعث ہوگا ہمارے ناظرین کے لیے۔ قرآن حکیم میں تقریباً 64 کے لگ بھگ مرتبہ لفظ قرآن آیا ہے، تقریباً 64 مرتبہ، اور 16 مرتبہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ تو اس سورہ بنی اسرائیل میں لفظ قرآن کثرت سے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، اور اسی قرآن کریم کے بارے میں ایک چیلنج کا ذکر ہے جو اس مقام پر آ رہا ہے۔ جس ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جہاں قرآن حکیم نازل کیا جا رہا ہے، 40 برس تک آپ نے کہیں کلام نہیں کیا، آپ نے گفتگو نہیں کی، آپ نے خطابت نہیں فرمائی، اور 40 برس کے فوراً بعد یہ کلام آپ علیہ السلام پر نازل ہو رہا ہے۔ تو معاذ اللہ، معاشرے کے لوگوں نے، مشرکین نے الزام تراشی کی اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ تو اپنے پاس سے گھڑ رہے ہیں، معاذ اللہ یہ کسی عجمی غلام سے سن کر لے آتے ہیں اور پیش کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی اعتبارات سے ان لوگوں کے ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نبی علیہ السلام ان سے یہ فرما دیجیے۔ یہاں تو ذکر آ رہا ہے کہ اگر تمام انسان اور تمام جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ قرآن کی مثل کچھ پیش کر کے دکھا سکیں تو وہ پیش نہیں کر سکتے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ البتہ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے گریجولی بھی ان لوگوں کے لیے آسان کیا۔ یہاں پورے قرآن حکیم کے تعلق سے بات آ رہی ہے۔ سورہ طور میں بھی آیت نمبر 34 میں پورے قرآن حکیم کے تعلق سے چیلنج آیا۔ البتہ سورہ یونس میں اور سورہ ہود میں، جو کہ مکی صورتیں ہیں تمام، ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو 10 صورتیں لے کر آ جاؤ۔ اچھا 10 صورتیں تمہارے لیے ممکن نہیں تو ایک صورت قرآن جیسی لے کر آ جاؤ۔ اچھا ایک صورت بھی نہیں تو مدنی صورت البقرہ، مکی صورتوں میں تو پورا قرآن، 10 صورتیں ایک صورت، یہ چیلنج دیا گیا۔
اور سورۃ البقرہ میں کہا جا رہا ہے آیت نمبر 23 اور 24 میں وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ گزشتہ ایک نشست میں من کا ذکر آیا تھا، یہ من یہاں بھی آ رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، تو قرآن کی ایک سورت سے من مثلہ ملتی جلتی ہی کوئی سورت لا کے دکھا دو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ زوردار کلام عربی اسلوب میں، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ، تو جہنم کی آگ سے تم ڈرو۔ تو یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے گریجولی ان کے لیے آسان کیا۔ یہ تو مخاطبت اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ جو لوگ معاذ اللہ یہ الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، یا معاذ اللہ کہیں سے سیکھ کر آ جاتے ہیں، یا معاذ اللہ پچھلی کتابوں کی کچھ باتیں ان تک پہنچ گئی ہیں اور لوگوں کے ذریعے وہاں سے انہوں نے نقل کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے عربی تو تمہیں بھی آتی ہے نا، تمہارے بھی بڑے بڑے شعراء موجود ہیں، بڑے بڑے ادیب قسم کے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے قادر الکلام قسم کے لوگ موجود ہیں، تم دوسروں کو عجمی کہتے ہو، گنگا کہتے ہو، تمہیں اپنی زبان عربی پر بڑا ناز ہے، تم اپنے آپ کو فصیح کہتے ہو اور بہت زیادہ تمہیں اس پر ناز ہے، چلو تم ایک سورت سے ملتی جلتی ہی کوئی سورت پیش کر کے دکھا دو۔ یہ ابتدائی گفتگو جو میں نے رکھنا چاہی، یہ قرآن پاک کا وہ چیلنج ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے گریجولی آسان فرمایا اور کہا ایک سورت سے ملتی جلتی ہی کوئی سورت پیش کر کے دکھا دو جو کہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ چیلنج دے دیا گیا۔ 1400 برس پہلے یہ چیلنج دیا گیا تھا اور یہ چیلنج آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ وجہ ہے کیونکہ قرآن حکیم کے علم و حکمت کے پہلو قیامت تک واضح ہوں گے۔ جیسے سورۃ الرحمن میں ہے کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز اللہ تعالیٰ ایک نئی شأن میں ہے۔ شأن کا ترجمہ حال کا بھی کیا جاتا ہے، معاملے کا بھی کیا جاتا ہے۔ ہر روز اللہ ایک نئے حال میں، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نئے نئے نظارے ہر روز تمہارے سامنے آشکارا ہوتے چلے جائیں گے۔ تو جیسے اللہ کی ذات کے بارے میں ذکر قرآن کریم میں ہے، حدیث مبارک میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن حکیم کے جو عجائبات ہیں، اس کے علم و حکمت کے پہلو ہیں، اس کے یونیک جو پوائنٹس ہیں، پہلو ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے قیامت تک۔ ولا یشبع منہ العلماء، اور قرآن کریم سے علماء کبھی سیر نہیں ہوں گے، اس کے بھی علم و حکمت کے نظارے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ اس تناظر میں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں، کیونکہ اس کی علم و حکمت کے نظارے قیامت تک آشکار ہونے ہیں، تو اس کا یہ چیلنج بھی قیامت تک برقرار رہے گا، موجود رہے گا۔ البتہ اس چیلنج کی نوعیت کو سمجھنے کی بہرحال ضرورت ہوگی، اس پر ہم کلام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ علماء قیامت تک سیر نہیں ہو سکیں گے۔ جو قرآن کریم کے کمالات ہیں، جو تنوع ہے، ایک عالم جیسا آپ نے فرمایا وہ تو قرآن کریم سے جو موتی ہے وہ چنتا رہتا ہے، لیکن کیا ہی اچھی بات اور کیا ہی کمال بات کہ ایک آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے اسے بھی قرآن کریم سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا کمال ہے، کتنا بڑا اعجاز ہے اس قرآن کریم کا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی اہمیت، قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کا مقام، اس پر تو بات کرنے کے لیے دن نہیں، مہینوں نہیں، سالوں نہیں، زندگی چاہیے۔ اختصار کے ساتھ ذرا سی ہم بات کرتے ہیں اب یہ کہ قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پہلی بات جو آپ نے واضح کر دی کہ یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسانی دماغ کی ایجاد نہیں ہے۔ کسی اور کتاب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں فرمائی ماں سوائے قرآن کریم کے۔ تو قرآن کریم کی جو چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ہم تک پہنچائیں، ہماری علمی کمی کو دور فرمائیں کہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، قرآن کریم کے مضامین ہیں، قرآن کریم کا طریقہ استدلال ہے، قرآن کریم کا ایک مباحث کا انداز ہے، قرآن کریم عبرت کی مثالیں بھی پیش کر رہا ہے، قرآن کریم یہ بھی بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا بھی ذکر اس کے اندر ہے تو اپنا ذکر قرآن کریم میں ڈھونڈو وغیرہ وغیرہ۔ آپ تو ہمارے استاد ہیں، آپ بتائیے ہمیں کہ قرآن کریم کو کون کون سی چیزیں ممتاز بناتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو مہیمن بھی کہہ رہا ہے، دیگر کتابوں کا محافظ اور فیہا کتب قیمہ بھی کہہ رہا ہے۔ ارشاد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک لفظ اعجاز استعمال فرمایا. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کی طرف اور اشارہ کر کے اس کے ایک اعجاز کے پہلو کو بھی ہم زیر گفتگو اپنی یاد دہانی کے لیے لانے کی کوشش کریں. جیسا آپ نے فرمایا کہ ایک صاحب علم ہوگا. اچھا پھر صاحب علم کو بھی دو اعتبارات سے دیکھیں. ایک وہ شخص ہے جو دینیات کا علم رکھتا ہے, قرآن حکیم کی عربی کو جانتا ہوگا, قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت سے کچھ واقفیت رکھتا ہوگا, وہ اپنے انداز سے علم و حکمت کے موتی نکالے گا. اس کو میں نے کہا دینیات کا عالم, دین کا علم رکھنے والا. عالم تو فزکس کا بھی ہو سکتا ہے, کیمسٹری کا بھی ہو سکتا ہے, بایولوجی کا بھی ہو سکتا ہے, کیمسٹری کا بھی ہو سکتا ہے, اوشنالوجی کا بھی ہو سکتا ہے, ایمبریولوجی کا بھی ہو سکتا ہے, میتھمیٹکس کا بھی ہو سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ بھی تو علوم ہے نا. ان علوم کے علماء, یہ علم کا علم رکھنے والے, یہ ان کی جان پہچان رکھنے والے, جب اس علم کی استعداد کے ساتھ قرآن حکیم کو پڑھیں گے تو اپنے اپنے فن اور علم کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی حکمت کا نقطہ ان کو بھی ملے گا, اور وہ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. ایک مثال معروف ہے, پروفیسر کیتھ مور کا بہت سارے ہمارے مسلم ڈاکٹرز حوالہ دیتے ہیں, بشمول ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کی حفاظت فرمائے, یہ فیلڈ کے لوگ ہیں نا میڈیکل کی. تو کہتے ہیں کہ پروفیسر کیتھ مور ارلی 80s کی بات ہے, پروفیسر کیتھ مور کینیڈیم, جو کہ ایمبریولوجی کی فیلڈ جس میں تخلیق انسانی کے مراحل پر کلام ہوتا ہے, ان کا وہ علم رکھنے والا تھا. البتہ کچھ عرب اسٹوڈنٹس سے جو مسلمان تھے, انہوں نے قرآن حکیم کی کچھ آیات جن میں ایمبریولوجی کے حوالے سے اور تخلیق انسانی کے مراحل کی باریکیوں کے حوالے سے ذکر ملتا ہے. سورۃ المؤمنون کے آغاز میں نطفہ, علقہ, مضغہ, پھر عظام, لحمہ, سورہ انبیاء کے آغاز میں, تو وہ کچھ آیات کے تراجم انہوں نے رکھے اس پروفیسر کیتھ مور کے سامنے. اس سے کہا کہ ان میں سے کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو ریسنٹ پاسٹ میں میرے اور ہمارے علم میں آئی ہیں ایمبریولوجی کی فیلڈ کے اعتبار سے, اور بعض باتیں وہ کہتا ہے کہ میں ابھی اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. پھر اس کو بتایا گیا کہ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام ہے, جس کو کروڑوں مسلمان اللہ کا کلام مانتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص یہ وہ شخص کہہ ہی نہیں سکتا جس کو ان ڈیپتھ نالج ایمبریولوجی کی فیلڈ کی نہ ہو. وہ شخص اس کے بارے میں ہمیں تیقن نہیں کہ ایمان لایا کہ نہیں لایا, مگر یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ یہ بات کوئی انسان 14 صدیوں پہلے نہیں کر سکتا تھا. تو یہ ہے, میں نے کہا کہ وہ ایمبریولوجی کی فیلڈ کا عالم, یہ اسکالر کہہ لیں, وہ اپنے اینگل سے علم و حکمت کے موتی تلاش کرے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس قرآن پاک کا اعجاز یہ ہے کہ یہ فقط عالم کو ہی اپیل نہیں کرتا, ایڈریس نہیں کرتا, یہ سارے انسانوں کو کرتا ہے. اور انسانوں میں اوسط یہ ایوریج انٹلیکٹ رکھنے والے بھی ہوں گے, ذرا زیادہ ذہن رکھنے والے بھی ہوں گے, عوام الناس بھی ہوں گے, اور نرے ایسے لوگ ہوں گے جن کو ہم لوگ جاہل کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ گفتگو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو قرآن حکیم ان کو بھی ایڈریس کرتا ہے. اور قرآن پاک کے اعجاز کا عالم اور الفاظ کے اعجاز کا عالم یہ ہے, ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق اس سے کچھ نہ کچھ انفر کر لے گا. مشہور آیات سورۃ الغاشیہ ہے, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بنایا, آسمان نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بلند کیا, پہاڑ نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے جما دیے, زمین نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بچھا دی. 14 صدیوں پہلے کا ایک بدو ہے, صحرا میں رہتا ہے, اونٹ کو ہم سے زیادہ وہ جانتا ہے, اور اس اونٹ کے اندر جو صلاحیت اللہ نے رکھی. ہاں آج کے اس سائنٹیفک دور کا ایک انسان وہ ایک پوری کتاب لکھ ڈالے گا, پڑھ لے گا, میریکلز ان دا کیمل, اور موجود ہے, اویلیبل ہے. لیکن صحرا میں رہنے والا بدو جو اتنا سائنٹیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والا نہیں ہے, مگر اونٹ کسے کہا جاتا ہے اور صحرا میں اونٹ کی اہمیت کیا ہے, وہ شاید ہم شہری لوگوں سے زیادہ اس چیز کو پہچاننے والا تھا. تو ایک بدو سے پوچھا تو نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا تیرے سامنے پہاڑ موجود ہے, کیا خود بخود بن گیا؟ یہ تیرے سر پر چھت موجود ہے, کیا خود بخود آسمان کھڑا ہو گیا؟ تیرے میرے پیر کے نیچے زمین موجود ہے, خود بخود بن گئی. یہ اونٹ یہاں سے یہ مینگنیاں پڑی ہیں, یہ کیا بتا نہیں رہی کہ یہاں سے کوئی بکری گزری ہے؟ تو عقل مند تجھے اتنی سمجھ نہیں آتی کہ سب کچھ الٹ اپ نہیں ہے, خود بخود نہیں بن گیا, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. بدو تو یہاں پہنچے گا, لیکن آج کا سائنٹیفک مائنڈ سے رکھنے والا وہ ایکسپینڈنگ یونیورس تک بھی جائے گا, وہ بگ بینگ کی طرف بھی جائے گا, بلیک ہولز کی طرف بھی جائے گا, وہ پہاڑوں کے اندر جو ریسرچ ہو رہی ہے, اور پیئرز کا ذکر قرآن کرتا ہے, جوڑوں کا ذکر قرآن کریم کرتا ہے جو پہاڑوں میں بھی دریافت ہو چکے ہیں, وہ زمین پر ریسرچ کرنے کے لیے جائے گا. اس زمین کے ڈسٹنس کو دیکھے گا جو سورج سے دور جتنے مناسب فاصلے پر اللہ تعالی نے رکھی ہے, تو دنگ رہ جائے گا کہ ذرا 1% قریب ہو تو بھٹی بن کر ختم ہو جائے,
1% دور ہو جائے برف کی طرح پہلے جمے گی پگھل کر ختم ہو جائے گی. تو یہ قرآن حکیم اس سائنٹیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والے کو بھی اپیل کرے گا. اور ایک وہ شخص جو اتنا نالجبل نہ ہو یا صحرا میں رہنے والا بدو ہو، قرآن حکیم اس کو بھی ایڈریس کرتا ہے. آپ نے اسلوب کی بات کی تھی، قرآن کا ایک بڑا پیارا سادہ فطری اسلوب ہے، اور وہ قرآن بتاتا ہے کہ خالق کا تعارف تمہارے لیے کوئی نئی شے نہیں ہے. خالق کا تعارف تمہارے اندر بلٹ ان ہے، اور اس کو تم کبھی اگر بھول جاتے ہو تو آؤ ہم تمہارے سامنے قرآن کی آیات بھی رکھ دیتے ہیں. آؤ ہم تمہارے سامنے کتاب کائنات کی آیات یعنی نشانیاں بھی رکھ دیتے ہیں. آؤ ہم تمہارے سامنے تمہارے اندر موجود آیات یعنی نشانیوں کو بھی رکھ دیتے ہیں. تو قرآن کی آیات کو بھی آیات کہا جاتا ہے، اور یہ آیات قرآن، آیت نشانی کو کہتے ہیں. نشانی ہماری علم میں اضافہ نہیں کرتی. ہم کسی شے کو بھول جاتے ہیں کبھی تو اس نشانی کے ذریعے وہ شے یاد آ جاتی ہے. دوست نے ہمیں کوئی شے گفٹ میں دی، ایک قلم دیا، ملک سے چلا گیا، بھول گئے، رابطہ نہیں ہے. کبٹ کسی نے صاف کر رہے ہوں گے، الماری کسی نے صاف کر رہے ہوں گے، قلم سامنے آئے گا، اس کو دیکھ کر دوست یاد آ جائے گا. دوست کو جانتا تھا، بھول گیا ہوں، نشانی کو دیکھ کر دوست یاد آ گیا. اس نشانی کو عربی میں آیت کہا جاتا ہے، اور آیت کی جمع آیات. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات دن کے اختلاف و بدلتے نظام میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے کھڑے بیٹھے اور لیٹے بھی، اور اس آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے. ان آیات پر غور کر کے کہاں پہنچے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارا پہچانا ہے، اے ہمارے رب تو نے سب بیکار پیدا نہیں کیا، یہ سب بھی پرپسفل ہے، ہماری تخلیق بھی پرپسفل ہے، پرپس لیس نہیں ہے. فقنا عذاب النار، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ قرآن پاک کا وہ فطری اسلوب ہے، اور اس کا اعجاز بھی ہر دور کے انسان کو وہ اپیل کرتا ہے. ہر شخص جو کسی بھی لیول آف نالج پر ہو اس کو اپیل کرتا ہے، چاہے وہ بدو تھا 14 صدیوں پہلے کا یا آج کے دور کا سائنٹیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والا. یہ فطری اسلوب قرآن پاک کا ہے کہ وہ ان نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دے کر خالق کائنات تک پہنچنے اور اس کو پہچاننے کی طرف متوجہ کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ جو گفتگو آپ نے فرمائی، اس کے نتیجے میں جو ایک چھوٹا سا سوال ہے، تاکہ اس کے آپ کے اس جواب سے کنیکٹ بھی ہو جاتا ہے اور ذرا بڑھ بھی جاتی ہے بات. جس انداز سے قرآن کریم کی طرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہدایت قرآن کریم سے لینی ہے، مجھے کیسے لینی ہے؟ قرآن کریم سے مجھے روشنی لینی ہے، اپنی تربیت کرنی ہے، اپنی تعمیر کرنی ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اپنی تکمیل کرنی ہے، تو قرآن کے ذریعے ہوگی نا. تو اس کا جو اسلوب ہے وہ کیا ہوگا؟ دو بڑا اہم سوال ہے، اور اس کے شاید دو حصے ہمیں کرنا ہوں گے. ایک وہ ہے جو مانتا ہے اللہ کو اور قرآن کو مانتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، ابھی ماننے والوں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرا ہوگا جو اللہ کو، تو پھر تو بات ڈیفرنٹ ہو جائے گی. ماننے والوں کے لیے بہت بہت پیارا سوال ہے آپ کا. اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، یا قرآن کو صرف ماننا کافی نہیں ہے، قرآن کی ماننا بھی ضروری ہے. اب سوال ہے کہ کیسے آگے بڑھے گا، ہدایت کیسے اس کو ملے گی؟ انیس صاحب، سب سے اہم ترین بات جو ہے وہ ادھر کی طلب اور تڑپ کا معاملہ ہے. جیسے قرآن پاک فرماتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں، یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. ماضی میں کبھی کسی پروگرام میں یہ مثال پیش کی گئی ہوگی یقیناً، کہ ایک طرف ابو لہب ہے، عربی خوب آتی ہے اس کو، سردار ہے، خوب عربی جانتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، پڑوسی ہے، سردار ہے، سارے حالات فیوریبل ہیں. اور سب سے بڑا فیوریبل معاملہ کیا ہے؟ اس کو قرآن عظیم سنا رہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بتائیے اس سے زیادہ سازگار موضوع حالات کیا ہوں گے؟ سوئچ آف ہے، ہدایت نہیں ملی، سورہ لہب مل گئی، تبت یدا ابی لہب. سلمان کہاں کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فارس کے ہیں، نان عربک ہیں. سوئچ آن ہے. گھر میں آتش پرستی ہے، علاقے میں آتش پرستی کا شرک ہے، فطرت سلامت ہے، قبول نہیں کیا. تلاش ہے، تلاش حق کی ہے اور طلب سچی ہے. کبھی ایک راہب، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا. آخری والا کہتے اب جاؤ کھجور والی زمین کی طرف. آخری رسول کا ظہور ہوا چاہتا ہے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ طلب سچی ہے. سادہ الفاظ سوئچ آن ہے.
اللہ نے خود پہنچا دیا محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ابو لہب چچا ہونے کے باوجود سورہ لہب لے رہا ہے، اور سلمان عجم کے ہونے کے رغم پہنچتے بھی ہیں، اور حضور فرماتے اب کہ سلمان تو ہمارے اہل بیت میں شامل ہیں. اللہ نے کیا مقام عطا فرما دیا. تو پہلی بات یہ طلب اور تڑپ والی بات ماننے والوں کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. دوسری بات، نماز تو فرض ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ ہے، اور ہر رکعت میں ہم یہ دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دے. نقطہ یہ کہ پہلے یہ تو سمجھیں کہ میں ہوں کس قدر محتاج. ہدایت کہاں تک مجھے چاہیے ہے؟ بس کلمہ مل گیا نہیں کافی نہیں. اچھا کچھ دین کا شعور مل گیا، نعمت کافی نہیں ہے. اچھا مرتے وقت کلمہ مل جائے کافی نہیں ہے. قبر کے سوالات آسان ہو جائیں کافی نہیں ہے. الصراط بالصراط سے گزار دیا جاؤں کافی نہیں ہے. جنت میں داخلے تک ہدایت کے محتاج ہیں. جب جنت والے جنت پہنچیں گے اللہ کے فضل سے، سورہ اعراف آیت 43 ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام شکر تعریف اللہ کے لیے جس سے یہاں تک کی ہدایت دی، ورنہ ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ نے ہی ہدایت نہ دی ہوتی. تو نمبر 2، اس ہدایت کی جو احتیاج ہے، میری جو ضرورت ہے، میری جو محتاجی ہے، اس کا احساس کر کے یہ دعا دل سے مانگ رہا. ہم تلاوت تو کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن کیا میں دل سے مانگ رہا ہوں؟ اور کیا مجھے اندازہ ہے کہ میری سب سے بڑی ضرورت ہدایت کی ضرورت ہے؟ ہدایت نہیں تھی تو دولت نے قارون کو قارون بنایا. ہدایت نہیں تھی، اقتدار نے جو ہے فرعون کو فرعون بنایا، اینڈ سو آن. ہدایت میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. ہدایت ہے تو دولت بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے. اس احتیاج کا اندازہ کر کے یہ دل سے دعا کرنے کا معاملہ. اور اگلی بات تفصیل تو اور بھی ہو سکتی ہے. طلب کا معاملہ میں نے عرض کیا ہے، دعا کا معاملہ میں نے عرض کیا ہے، ہدایت کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ کرتے ہوئے. اور کیونکہ ماننے والوں کی بات کر رہے ہیں تو یاد رہے کہ ماننے والوں کو قرآن حکیم سے ہدایت ملے گی، مگر قرآن جمع صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن جمع صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے صرف کتاب نہیں دی، اللہ نے پیغمبر کا اسوہ عطا کیا جو جیتا جاگتا قرآن ہے، جو چلتا پھرتا قرآن ہے. ان کے پیچھے آتا ہوں تو پھر قرآن کریم سے ہدایت ملے گی. جو مجسم قرآن ہیں، اور وہی صاحب قرآن فرما رہے ہیں قرآن کریم میں کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کی اجازت ہو ناظرین کے لیے ترجمہ ہو جائے اس کا. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے، اور رسول علیہ السلام کہیں گے اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. مہجورہ ایسی شے کو بھی کہتے ہیں، استغفر اللہ. ہجر اور وصال تو شاعری کی اصطلاحات بھی ہیں. ہجر وہ بھی شے ہوتی ہے کہ جس سے بیزاری کر کے آدمی علیحدہ ہو جاتا ہے. استغفر اللہ. اور یہ دو آراء ہیں مفسرین کی. ایک تو یہ شکایت حضور نے دنیا میں کی ہے مشرکین کے بارے میں، مخالفین کے بارے میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شکایت حضور قیامت کے دن بھی کریں گے. تو ہم لوگ غور کر لیں، جب حضور علیہ السلام کے امتی اور آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کی شفاعت کے امیدوار اور طلبگار اور دعا گو رہتے ہیں، اگر اللہ کے سامنے حضور شکایت لے کر کھڑے ہو گے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا ہے شکایت؟ اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا. قرآن پر ایمان نہ لا رہا ہو کوئی تو بھی اس کے ذیل میں آئے گا. قرآن کو مانتا مگر تلاوت کی کوشش نہیں کرتا، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، احکام پر عمل کی کوشش نہیں کرتا، پھر اجتماعی سطح پر نفاذ کی کوشش کرنی ہے، جس کے پیغام کو دوسروں تک نہیں پہنچاتا. یہ ساری صورتیں چھوڑ دینے کی ہیں، اور ڈرنا چاہیے کہ دعوے دار تو ہیں امتی ہونے کے، حضور علیہ السلام کی شفاعت کے طلبگار امیدوار دعا گو ہیں. کہیں حضور شکایت لے کر کھڑے ہو گئے تو کیا بنے گا کل ہمارا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی قرآن کی اہمیت. اچھا کوئی بھی ایک گھر ایسا نہیں ہے مسلمان گھرانہ کہ جس گھر میں قرآن نہ ہو. وہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا گھر. قرآن کی اہمیت آپ نے بالکل واضح کر دی. کیا قرآن کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں؟ اب یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا. اللہ اکبر. لیکن گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اے مسلمان اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو تیرے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کو چھوڑ کر زندہ رہ لے. لیکن یہ بجا جیسے آپ نے فرمایا ہمارا ایمان قرآن. اللہ اکبر. پھر صاحب قرآن جو آپ نے بات فرمائی، قرآن کریم کا کسی بھی مسلمان گھرانے میں ہونا کیا ایسا نہیں
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا نا، میں چلا جاؤں گا تمہارے درمیان اللہ کے کلام کو چھوڑ جاؤں گا. تو یہ قرآن حضور کی نمائندگی کر رہا ہے. جی یہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا. اور یہ قرآن کیا، یہ سیرت کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ خود قرآن حکیم ہے. قرآن خود نعت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن خود بیان سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور عمل میں قرآن مجسم ہے، یہ الفاظ میں قرآن کریم ہمارے سامنے ہے. تو بجائے کہ آج میرے گھر میں اگر قرآن کریم موجود ہے تو کیا حضور کی ذات اس معنی میں کہ حضور کی تعلیم موجود ہے، لیکن اگر میں استفادہ نہیں کر رہا تو کیا حضور کی برکت میرے گھر میں آئے گی؟ آج میں اس کو کھول نہیں رہا تو حضور کی برکت میرے گھر میں آئے گی؟ آج میں اس سے استفادہ کر کے اپنے عمل میں اس کو لانے کی کوشش نہ کروں تو کیا حضور کی برکتیں میرے گھر میں آئیں گی؟ وہ جو آپ نے فرمایا کہ اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں، اس دنیا میں بھی یہ قرآن ڈیسائسو ورڈ ہے، آخرت میں بھی یہ قرآن ڈیسائسو ورڈ ہے. قرآن پاک میں آتا ہے سورہ طارق میں آیت نمبر 13 اور 14 30ویں پارے میں، اِنَّهُ لَقَوْلٌ الْفَصْلِ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ. بلا شبہ یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے، ڈیسائسو ورڈ ہے. ہمارے محاورے میں کہیں گے زندگی موت کا معاملہ ہے. وما ہوا بالحزل، کوئی بیکار شے نہیں ہے معاذ اللہ کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے. اس امت کے لیے کیسے ڈیسائسو ہے. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ مثال کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی نا، تو مسلمان کیسے قرآن کے بغیر رہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. ہم نرے حیوان تھوڑے ہی ہیں، جیسے کہ بے خدا تہذیب کے ماننے والوں کا تصور ہے کہ ہم خواہ یعنی ہم نرے حیوان ہیں کیا، جانور ہیں کیا؟ نہیں، اللہ نے روح میں سے کچھ پھونکا ہے، اور اس روح کی آبیاری کے لیے، اس روح کی تسکین کے لیے اللہ نے یہ قرآن عطا فرمایا. جسم میں پھونکی گئی روح، اس کو بھی روح کہا جاتا ہے. اور روح محمد کو قرآن عطا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، لانے والا روح الامین ہے جبریل امین علیہ السلام. تو بڑا پیارا وہ شعر ہے، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. روح الامین کے ذریعے روح محمدی کو عطا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ایک بندہ مومن تک پہنچا ہے. تو جیسے مچھلی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی، کیسے ممکن ہے کہ مسلمان قرآن کے بغیر رہ جائے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ ڈیسائسو ہے دنیا میں. مشہور حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. مسلم شریف کی روایت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. یہی اقبال نے ترجمانی کی ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہاں وضاحت رہے کیونکہ ماننے والوں کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم ماننے والے قرآن کو مانیں گے، ہم ماننے والے قرآن کو امام بنائیں گے، اللہ دنیا میں بھی عروج عطا فرمائے گا. چلیے دنیا ہے، حقیقت ہے، مگر عارضی ہے. اصل تو آخرت کا معاملہ. کل بھی قرآن پاک ڈیسائسو ورڈ ہوگا. حدیث مسلم شریف میں، القرآن حجت لک او علیک. قرآن تمہارے لیے حجت ہوگا، تمہارے لیے سفارش کرنے والا ہوگا، تمہارے لیے اللہ کے سامنے جو ہے دعا کرنے والا، التجا کرنے والا ہوگا، او علیک، یا تمہارے خلاف شکایت کرنے والا ہوگا. ایک حضور کی شکایت ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی شکایت ہوگی کہ اللہ فراموش کر دیا، اللہ پر سے پوچھ ڈال دیا، اللہ اس کے پاس وقت نہیں تھا، اللہ دنیا جہاں کی چیزوں کے لیے. ہم غور کر لینا کن کن کاموں کے لیے کتنا کتنا وقت ہمارے پاس ہے. ایسے بھی کام جو ناجائز ہیں، ایسے بھی کام جو حرام ہیں، ایسے بھی مصروفیات جو ناجائز ہیں، اور اللہ کے کلام کے لیے ہمارے پاس آج وقت نہیں ہے. تو کل یہ قرآن شکایت کرے گا، سفارش کرے گا ہماری. تو حضور کی بھی شکایت قرآن چھوڑ دینے والوں کے لیے، قرآن حکیم کی بھی شکایت قرآن کریم کو چھوڑ دینے والوں کے لیے. تو دنیا میں بھی قرآن ڈیسائسو ہے اور آخرت میں بھی قرآن ڈیسائسو ہے. گویا زندگی موت کا معاملہ ہے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ قرآن اور مسلمان کو ہم سیپریٹ کر دیں؟ امپاسبل والی. امپاسبل. اللہ اکبر. ممکنات ہی میں شامل نہیں ہے یہ. اچھا شیخ صاحب، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا رفتہ طریقہ کار، اب یہ تمام باتیں جو فلسفہ، جو معنی، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کردار جو مطلوب ہے ہم سے، وہ آپ نے بیان فرما دیا. اول مخاطبین قرآن سے وہ کہ جو امت اجابت ہیں. ہم امت اجابت، امت دعوت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہاں تک بھی قرآن کریم کو پہنچانا ہے کہ جہاں تک ابھی قرآن نہیں پہنچا. تو جو غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں تو انسانی حوالوں سے، تو ان تک بھی قرآن کریم کو پہنچایا جائے ان کی مقامی زبانوں میں، کہ کم از کم وہ پڑھ لے قرآن کریم کو، اپنے اندر اتار لے، معلوم ہو انہیں کہ قرآن کریم کس طرح آخری حتمی الہامی ہدایت ہے. سوال میرا صرف یہ ہے کہ ہم جو اہل ایمان ہیں،
ہم اہل ایمان قرآن کریم سے ایک ربط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کچھ طریقے بیان فرما دیے کہ ہدایت جبری نہیں ہوتی، تڑپ آپ نے فرمایا کہ تڑپ ہونی چاہیے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ سورہ صف کی آیت 5 ہے، جب وہ خود ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ جس طرف چلنا چاہو گے اسی کی توفیق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ شیخ صاحب یہ فرما دیجئے آپ مثال کے طور پر قرآن کریم سے قربت کے لیے میں 3 آیات یہ طے کر لوں کہ میں کم از کم 3 آیات روز پڑھوں گا، روز سمجھوں گا، روز اپنے اندر اتاروں گا، 1 سال میں کیا مجھ میں تبدیلی نہیں آ جائے گی؟ 1 سال تو بہت ہے انیس صاحب، کم میکسیمم ایک بہت تبدیلی آ سکتی، بہت تبدیلی۔ قرآن کریم ابھی آپ سورہ فاتحہ کی بات فرما رہے تھے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کی جو آخری نماز پڑھی اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو وہاں بھی آپ نے کیا پڑھا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو مجھے معلوم تو ہو کہ سورہ فاتحہ مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کے میں قل اعوذ برب الناس وہاں تک میں اپنے اندر قرآن کریم کو اتاروں۔ تو ایک 15 منٹ کا ایک مدرسہ گھر والوں کے ساتھ روز اہتمام نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ البتہ آپ کی پچھلی جو قیمتی بات ہے اس میں ایک اور نقطے کا اضافہ میں کر دوں تاکہ ہمیں اور اس موضوع کی اہمیت اور حساسیت کا اندازہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے قرآن ملا، جی، جن کے ذریعے نماز کا طریقہ ملا، وہ بھی اپنی حیات طیبہ کی آخری نماز کی آخری رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر گئے، اور کیا دعا ہو رہی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور قرآن بھی فرماتا ہے سورہ شورى کے آخر میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی بے شک آپ ہیں جو رہنمائی کریں گے سیدھے راستے کی طرف۔ جن کے ذریعے صراط مستقیم ملا ہے وہ رسالت مآب یہ دعا فرما رہے ہیں، تو آپ کو بلکہ پہلے مجھے اور آپ کو طلب اور طلب کے ساتھ اس دعا کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیے، شاید اس بات کا ہمیں اور اندازہ ہو سکے۔ ایک بات اب آپ نے جو بجا بات بیان فرمائی، اور میں ناظرین سے گفتگو کر لوں کہ ناظرین یہ ہمارے محترم انیس صاحب یہ برسوں سے بات بیان کرتے ہیں، اس فورم پر بیان کرتے ہیں، اور ہم ان کی بات کو سیکنڈ کرتے ہیں۔ سیکنڈ اس معنی میں کرتے ہیں کہ بھائی اپنے گھروں کو قرآن کا مرکز بنا لیں۔ اور آج جس دور میں ہم انیس صاحب جی رہے ہیں یہ گیجٹس کا دور ہے، یہ میڈیا کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت فرما دیا ہے۔ آج ہنڈریڈز آف آپشنز میرے پاس اویلیبل ہیں۔ میں انگلش میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں عربک میں سمجھنا چاہتا ہوں، انگلش میں سمجھنا چاہتا ہوں، اردو میں سمجھ، یو نیم اٹ، معروف زبان ہے، ٹھیک ہے۔ میں مختصر پڑھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، تفصیلی پڑھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، میں ٹیکسٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں آڈیو میں سننا چاہتا ہوں، میں ویڈیو میں سننا چاہتا ہوں، میں کسی بہت بڑے اسکالر کو سننا چاہتا ہوں، میں لائیو کسی سے لے کے کوئی لیسن لینا چاہتا ہوں۔ میرے لیے ساری پاسبلٹیز ہیں۔ اب میرے پاس کوئی عذر نہیں بچتا، کوئی ایکسکیوز نہیں بچتا۔ کیا اچھی بات ہو گھر میں اس کا اہتمام ہو جائے، 5 منٹ سے شروع کر لیں، 2 آیتوں سے شروع کر لیں، 10 منٹ کا ٹارگٹ رکھ لیں، سنڈے کو 1 گھنٹے کا سیشن کر لیں، چلیں مثال کے طور پر، یہ گھر کی سطح پر ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے کئی مرتبہ ریکمنڈ کیا یہ گھروں میں ہو سکتا ہے، یہ دفاتر میں لوگوں نے کر کے دکھایا 5 منٹ کی بات، 7 منٹ کی بات، یہ اسکولوں میں ٹیچرز نے کر کے دکھایا، اسمبلی ٹائم 5 منٹ کی بات، 7 منٹ کی بات، یہ میڈیا پر بیٹھ کر ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے کہ دن کا آغاز لوگوں کا الحمدللہ قرآن پاک کی 1 یا 2 آیات کے مطالعے کے ذریعے ہوتا ہے۔ الحمدللہ، یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء کی بات ہے۔ اسی طرح ہمارے نصاب تعلیم میں اللہ کرے ہمارے جو حکمراں ہوں جنہوں نے کوشش کی ہے کہ بھائی نصاب تعلیم میں قرآن پاک شامل ہو، ہم فیور کرتے ہیں اس بات کو، ہم سیکنڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ 5.5 کروڑ بچہ اسکولوں میں جا رہا ہے اس ملک کے اندر، نظام میں بات آئی ہے، آپ دعا کریں وہ امپلیمنٹیشن کے مرحلے میں بھی آ جائے۔ یہ کروڑوں بچے روزانہ 2 آیتیں بھی اگر پڑھتے ہیں انشاءاللہ، آپ ہم دیکھیں گے ہماری زندگیاں بدلیں گی، ہمارے کردار بہتر ہوں گے، ہمارے گھروں میں ہمارے معاشروں میں برکتیں بھی آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ آج ہم مہنگائی کو رو رہے ہیں نا، معیشت کے مسئلے کو رو رہے ہیں نا، قرآن سے پوچھئے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یہاں ذکر سے مراد
وحی ہے، پچھلی آیت میں وحی کا ذکر ہے اور اب آخری وحی قرآن حکیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اندھا بنا کر کھڑا کروں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اے اللہ تو نے میری آنکھیں کیوں لے لی، مجھے اندھا بنا کے کیوں کھڑا کی، میں تو خوب دیکھتا تھا دنیا میں۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ اکبر، اللہ فرمائے گا میری آیات تیرے سامنے آئی، تو نے میری آیات کو بھلا دیا، نظر انداز کر دیا، آج تجھے فراموش کر دیا جائے گا ہماری رحمت سے۔ تو قرآن ڈیسائسو ہے، اس کو چھوڑو گے تو اللہ معیشت کہتا ہے میں تنگ کر دوں گا، اور اللہ کہتا ہے اگر اندھا بنا کر کھڑا کروں گا اللہ بچا کر رکھے۔ اور ہم آپ کی بات کو سیکنڈ کریں گے، 2 آیات 3 آیات گھر سے شروع کریں، دفتروں میں شروع کر لیں، اپنے تعلیمی اداروں میں شروع کر لیں، نصاب تعلیم میں لے آئیں، میڈیا کی سطح پر آ جائے۔ ممبر چھوٹی بڑی 2-2.5 لاکھ مساجد ہے نا ہمارے پاس، ان میں سے کم 50-60% میں تو جمعہ ہوتا ہوگا نا جامع مسجد میں۔ اگر یہ جمعے کا خطبہ، اللہ کے پیغمبر کا جمعے کا خطبہ کیا تھا؟ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، اللہ کے پیغمبر قرآن پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو تذکیر کرتے۔ جمعے کا خطبہ پیور قرآن بیسڈ اگر ہو جائے، آیات پڑھیں، حالات حاضرہ پر کلام کریں، ہم بھی کرتے ہیں، قرآن کے تابع ہو کر کلام کریں۔ یہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں بندہ جمعے میں آتا ہے۔ یہ ایک ہفتے میں اگر 10-15 منٹ 20 منٹ 2-4-6 آیات لے کر جائے گا، یہ دلوں کا زنگ دور ہوگا، حدیث کے مطابق ماحول بہتر ہوگا ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مسجد سے ایک قربت، ایک رشتہ پیدا کیا جائے، اور اس سے پہلے قرآن کریم کو ترجیحات میں شامل کیا جائے۔ ترجیح اول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کا کلام۔ آخری سوال آج کے پروگرام کا، یہ بات جو آپ نے فرمائی، میں نے عرض کی، ایک عمومی رویہ قرآن کریم کے ساتھ ہر اہل ایمان کا ہونا چاہیے کہ کم از کم 15 منٹ روز قرآن کریم کو دے اور قرآن کریم کی آیات کو سمجھے، اپنے اندر اتارے۔ یہ بالعموم یہ کام نہیں ہو رہا ہمارے پاس، جو کہ ہونا چاہیے۔ اگلی بات صرف یہ، وہ یہ کہ ہمارے پاس جو اس ملک کو چلانے والے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں اشرافیہ، وہ 4-5 بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں، بہت لگا لیں، بڑا زیادہ کر لیں اس کینوس کو بڑا تو 10 ڈپارٹمنٹ ہیں۔ اب ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ہماری جوڈیشری ہے، ہماری بیوروکریسی ہے، ہماری یعنی بیوروکریسی، سول بیوروکریسی یا ملٹری بیوروکریسی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور جو ہمارے بہت اہم لوگ ہیں، بڑی کاروباری شخصیات ہیں جو ملک کی معیشت کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، ان کے کارٹلز بنے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کیا کچھ وقت انہیں نہیں نکالنا چاہیے قرآن کریم کے لیے؟ ہمارا جو عسکری شعبہ ہے ہمارے ملک کا، قرآن کریم سے، اللہ اکبر، قرآن کریم کی جو آیات ہیں، وَإِدُّ لَهُم مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کیا ہے؟ پارلیمنٹیرینز ہمارے حکمران، الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ أَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ۔ تو یہ چیزیں مثال کے طور پر، اور اگر ان کے پاس وقت نہیں تو آپ جیسے افراد کو ان سے رابطہ قائم کر کے کہ جناب والا ہفتے میں 1 دن کے لیے ہم پارلیمنٹ آ رہے ہیں، ہم آپ سے بات کریں گے۔ یہ سب ہمارے لوگ ہیں نا، وہ پارلیمنٹیرینز ہو، ہمارے جنرلز ہوں، ہماری بیوروکریسی ہو، ہمارے بزنس کمیونٹی ہو، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں۔ تو ان تک قرآن کریم کو پہنچائیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ آپ کی طرف آئیں، اگر نہیں تو آپ انہیں جا کر قرآن کریم سکھائیں۔ آپ کی بات بجا ہے اور بلند ہوتی ہے۔ ملک نظریے پہ بنا نا، اور نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا، اور اس نظریے کی ایلیبریشن یہ اللہ کا کلام ہے۔ قائد اعظم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا آئین کیا ہوگا، تو قائد اعظم فرماتے ہیں ہمارا آئین قرآن حکیم ہوگا۔ کیٹیگوریکل انداز میں بات موجود ہے۔ تو چاہے ملک کو چلانے والے کسی بھی طبقے کے لوگ ہوں، وہ ملک بنا ہے نظریے کی بنیاد پر۔ اگر آپ کا میرا نظریہ ختم تو ملک کا جواز کیا رہے گا؟ تو اگر ملک کی بقا چاہتے ہیں، ملک کی سلامتی چاہتے ہیں، ملک کا استحکام اور تحفظ چاہتے ہیں، تو نظریے کی طرف آنا ہوگا۔ اور نظریہ تو قرآن آپ کو مجھے عطا کر رہا ہے، تو ان کا آنا یا کسی کا جانا نہیں، ان کی اولین ذمہ داری بنتی ہے۔ اور آپ مجھے اجازت دیجئے، ہم دنیا کی ہر پوزیشن پر کسی کو لانے کے لیے، کوئی پوسٹ پر لانے کے لیے کچھ نہ کچھ پری کوالیفیکیشن لگاتے ہیں نا۔
تو جو لوگ ملک کو چلانے والے ہوں، جی قانون سازی کرنے والے ہوں، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، ان کا تو نظریے کا معاملہ پہلے سٹرونگ ہونا چاہیے. جی ہاں. تو میں تو سمجھتا ہوں جو اس کی ترتیب بنے سو بنے، ایک پری ریکویزٹ ہونا چاہیے کہ نظریے کی اتنی تعلیم تو کم از کم لازم ہے. if you have this so much qualification regarding the نظریہ of the Quran, then you are eligible to come into the parliament. سبحان اللہ. اور پھر انداز پھر مدافعانہ نہیں ہوگا. ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اگر میں مسلمان پارلیمنٹیرین ہوں، بلکہ مسلمان سے زیادہ اور آگے، میں اپنی جملے میں جان پیدا کرنا چاہتا ہوں، امتی وزیر اعظم ہوں میں. اگر میں امتی پارلیمنٹیرین ہوں، میں امتی چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، تو میرے فخر کے لیے ہے یہ بات. تو اس میں کیا ہاتھوں کو اس طرح ملتے ہوئے بات کرنا؟ مدافعانہ نہیں، مجاہدانہ کردار ہوا کرتا ہے، اور اللہ پر توکل پیدا ہوتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے، ایمان بڑھتا ہے اس قرآن حکیم کے ذریعے سے. تو وجہ ہے کہ جس سطح پہ حضرات ہیں، ان کی پری ریکویزٹ پری کوالیفیکیشن ہونی چاہیے کہ تم نظریے کی بنیاد پر ایک ملک کو چلانے والی سطح پر آ رہے ہو. اور تمہارا مقام کیا ہے؟ مقام مسلم ان پر واضح ہو. شیخ صاحب، بڑی اہم گفتگو ہے جو آپ نے عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمیں اس انداز سے، جس طرح آپ نے تعلیم فرمایا، سوچنے کی، پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ وَاجْتَبَاكُمْ، جی، چن لیا ہے، منتخب لوگ ہیں. پہلے 1.25 انبیاء چنے تھے اس نے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. ہمیں دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے چنا تھا، اس لیے نہیں کہ دنیا ہمیں لیڈ کرے گی. اللہ اکبر. پہلے دنیا کے فیصلے مسلمان کرتے تھے، اب ہمارے فیصلے دنیا کرتی ہے. اللہ اکبر. شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے اور آپ نے حسب روایت ہماری علمی کمی کو دور فرمایا. ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم کس پیغمبر کو دیا تھا؟ درست جواب حضرت یوسف علیہ السلام کو. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کتنے برس تک صحرا میں بھٹکتے رہے؟ 30 سال تک، 40 سال تک، یا 50 سال تک؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232580194. حضرت، ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیے کہ آج کے ونر کون ہیں؟ عتیق احمد صاحب ہیں لاہور سے. عتیق احمد صاحب لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا کمزور کی آخری کوشش ہوتی ہے. پیٹھ پیچھے برائی کرنا کمزور کی آخری کوشش ہوتی ہے. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.